صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فقط اور فقط تم اس رب پر یقین رکھو، یعنی آج کل کچھ احباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ایسے احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کافی تب ہوگا اگر وہ میری آل کے ساتھ محبت رکھیں. یعنی اگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، جب تک وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مودت نہیں رکھیں گے تو اللہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یعنی ہر ایک شخص اس کوشش میں لگا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تہجد کی نماز کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، احرام باندھ کے عمرہ و حج کرتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو اس نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا، وہ بجا لاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ جہنم سے بچ جائے. رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جہنم سے نہیں بچ سکتا اس وقت تک جب اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو. یعنی اگر وہ اپنے دل میں آل محمد کی محبت و مودت رکھے گا پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. پھر رسول فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں علم ملے، تمہیں حکمت ملے، تو علم اور حکمت کا جو دروازہ ہے وہ آل محمد کی محبت سے گزر کر جاتا ہے. یعنی اگر دل میں آل محمد کی مودت و محبت انسان رکھے گا تو پھر علم کے دروازے کھلیں گے، پھر اس کے سامنے حکمت کے دروازے کھلیں گے. گویا اگر انسان جتنا بھی عالم بن جائے، جتنا بھی وہ دعویٰ کرے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، جب تک اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. یعنی علم لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم پر عمل کرنے کے لیے شرط ہے آل محمد کی محبت. پھر رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ روز محشر جنت میں داخل ہو جائے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ روز محشر اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہ ہو، تو اپنے دل میں آل محمد کی محبت رکھے. یعنی کتنی عظیم ہے یہ محبت جس کا حکم خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اتنی عظیم ہے یہ محبت، اتنا عظیم تحفہ ہے یہ محبت آل محمد کہ ہر کوئی آل محمد سے محبت نہیں کر سکتا. دعوے تو سب کرتے ہیں کہ ہم بھی چاہنے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، مگر کب پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کا ماننے والا کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے؟ جب اس گھر میں جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کے ساتھ کون ہے اور آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ کون ہے. یعنی یہ ایام اربعین امام حسین، یہ ایام غم ہیں، ایام عزا ہیں. دیکھیں ذرا جلوس حسین میں کون آتا ہے، دیکھیں ذرا صف عزا میں کون آتا ہے، دیکھیں ذرا مجلس حسین میں کون بیٹھتا ہے. جو عزا میں شامل ہوتے ہیں، جو مجلس حسین میں شامل ہوتے ہیں، جو جلوس حسین میں شامل ہوتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں محبت آل محمد ہے. یعنی اس سرزمین میں اگر دیکھا جائے، دیکھیں پاکستان میں ایک سیلاب آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ہمارے ملک میں ایک یہ تباہی آئی ہے.
مگر کیا عزاداری مظلوم کربلا رکی ہے؟ آپ نے یقیناً وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ سیون کے علاقے میں، دادو کے علاقے میں، سکر کے علاقے میں ایام عزا میں پانی کے اندر وہ لوگ کھڑے ہیں مگر یا حسین کر، یعنی ثابت یہ ہوا کہ موسم عزاداری مظلوم کربلا کو نہیں روک سکتا، موسم نہیں روک سکتا، تو میں اور آپ کون ہیں جو عزاداری کو روکے گے؟ یعنی لوگوں کو اب یہ ہوش ہونی چاہیے کہ جہاں بلڈنگز بہ گئی ہیں وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک غازی کا علم پانی میں کھڑا، یعنی یہ معجزہ ہے، یہ ذکر جو ہے اس کی حفاظت وہ خود کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اس ذکر کی حفاظت کریں؟ اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے جو قائم آل محمد، اس ذکر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد، اس ذکر کی حفاظت امام صاحب العصر والزمان کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ جس کے دل میں محبت آل محمد ہے، تاجدار مدینہ صادق اور امین نبی یہ قسم اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ انسان کے دل میں محبت آل محمد اگر ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، یعنی کامیابی کا راز محبت آل محمد، کامیابی کا راز مودت آل محمد ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ یہ مودت، یہ محبت جو ہے یہ آپ کی بچوں کی اگلی نسلوں میں یہ آتی رہے، سبحان، چونکہ ہر کوئی آل محمد کے در پر نہیں آ سکتا، ہر کسی کو معرفت نہیں ہے کہ حسین کون ہے۔ یعنی آپ کے سامنے جو میں نے حدیث جو تلاوت فرمائی ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ من زار الحسین، کہ جس کسی نے حسین کی زیارت کی، من زار الحسین کا من زارنی، اس نے فقط حسین کی زیارت نہیں کی، اس نے حسین کی زیارت کے ساتھ میری رسول کی زیارت کی۔ یعنی کیا عظمت ہے مظلوم کربلا کی کہ مولا کی زیارت کے ساتھ آپ کو رسول کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں من زار الحسین کا من زارنی و من زارنی کا من زار اللہ، جس نے میری زیارت کی ہے اس نے اللہ کی زیارت کی۔ یعنی یہ واحد وہ ذکر ہے، یہ واحد وہ گھر ہے، یہ واحد وہ مجلس ہے مولا حسین کی کہ ہم ویسے نہیں کہتے کہ اس مجلس میں ہمیں ذکر خدا کا بھی ثواب ملتا ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، محمد و آل محمد صلوات، جس کی زیارت کے ساتھ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی زیارت کا ثواب ملتا ہے، تو اس کے ذکر کے ساتھ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا ثواب نہیں ملے گا؟ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں یہ اربعین مظلوم کربلا، یہ اربعین حسین، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، یعنی دیکھیں آل محمد کس طرح سے ہمیں مایوسی سے بچا رہے ہیں۔ بعض لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کاش میں کربلا ہوتا، کاش مجھے اذن زیارت ملتا، کاش میں مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جاتا۔ مگر مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کربلا میں مولا کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، وہ اپنے گھر کی چھت پر چلا جائے،
وہاں وہ کربلا کی طرف رخ کر کے فقط یہ کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو مولا فرماتے ہیں اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ جس طرح سے وہ ذریعہ مظلوم کربلا کے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنے کریم ہیں آل محمد، کتنے کریم ہیں آل محمد، کہ جو نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے بھی عمل ہے کہ وہ بس بیٹھ کر کھڑے ہو کر جہاں کہیں ہیں فقط کہہ دیں مولا میرا سلام ہو آپ پر۔ مولا فرماتے ہیں یقین رکھے کہ وہ ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑا ہے۔ اتنی عظیم یہ زیارت ہے کہ اس زیارت کے لیے اگر دیکھا جائے تو بنو امیہ، بنو عباسی نے کتنے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر جو زائر امام حسین تھے۔ یعنی میں نے پچھلے سال بھی یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک جو عورت جو مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے ہر سال جاتی تھی، ایک سال وہ گئی، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس نے کٹوایا، کس لیے؟ زیارت مظلوم کربلا کے لیے۔ دوسرے سال بایاں ہاتھ کٹوایا۔ جب تیسرے سال گئی تو اس کے ہاتھ اس کے نہیں تھے مگر پیچھے تھے اس کے بازو، اور جو وہاں کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا اس سال تجھے شوق نہیں ہے کہ تم زیارت مظلوم کربلا کرے؟ تو وہ رونے لگی چونکہ ہاتھ دونوں کٹوا بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور اس نے کہا کہ میری والدہ کے دونوں ہاتھ آپ کاٹ چکے ہیں، میں اپنا ایک ہاتھ اپنی طرف سے اور ایک اپنی ماں کی طرف سے دیتا ہوں کہ ہمیں مظلوم کربلا کی زیارت کرنے دیں۔ یعنی تربیت دیکھیں ایسی اولاد کی، ان کو معرفت تھی کہ حسین کون ہے، مگر روتے اس بات پر ہیں عزاداروں کہ اگر مسلمانوں کو معرفت ہوتی کہ حسین کون ہے تو 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد مولا کو شہید نہ کرتے۔ اسی بات پر روتے ہیں۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے اور غم حسین کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں 40 کے ایام ہیں اور یقیناً شام کی ملکہ جب شام کو فتح کر کے جب کربلا کی طرف لوٹی ہوگی، زوار کہتے ہیں، زائرین کہتے ہیں کہ 40 کے دن عجیب ایک معجزہ ہوتا ہے کہ 40 کے دن ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اپنی 4 سال کی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہے۔ وہ 4 سال کی بیٹی جو شام غریبہ کو روتی بھی تھی اور کہتی تھی ظالم تو نے تماچا بھی لگایا ہے مگر یہ تو بتا میرا بابا حسین کہاں ہے۔ یعنی 4 سال کی بیٹی تماچے بھی کھاتی رہی مگر یہ پوچھتی رہی ہے ظالم یہ بتا میرا بابا حسین کہاں ہے۔ عزاداروں وہ وقت